السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ کلاس 8 چل رہی ہے ہماری۔ کلاس 8 کے 2 پارٹس تھے۔ 8A اس میں ہم نے حروف ندا کور کیے، اور آج ہم کلاس 8B میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کور کریں گے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ال، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ کو بتایا گیا تھا جو عربک لہجہ ہے اس لہجے میں الفاظ کو پڑھنے کے 2 اسٹائل ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب، اس کو ال کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور کتاب اس کو ال کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تک آپ کو بتایا گیا تھا یہ اسٹائلز ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنے کے اسٹائلز ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بچوں کو یا کتابوں کے شروع میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کی بیس بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا الفاظ کیا ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ ٹاپک سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ ٹاپک میں کافی لیٹ لایا ہوں تاکہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اگر میں بولوں سمپل ال ایک حرف ہے، جس طرح حروف پریپوزیشنز تھے، حروف جار، پریپوزیشنز، اور لاسٹ کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ حروف ندا۔ جس طرح وہ ایک حرف ہیں، اس طرح اگر میں بولوں یہ ال ایک حرف ہوتا ہے، یہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں سمپل سی بات بولوں تو ال کا مطلب ہوتا ہے دا، ٹھیک ہے۔ جو انگلش میں دا سے واقف ہیں ان کے لیے پھر یہ کلاس آج کی بہت آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کتاب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دا بک، سمپل، ٹھیک ہے۔ اور اگر ال نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی عربک میں آ کے لیے کوئی حرف نہیں ہے۔ اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کا اے کے ساتھ ہے، اور اگر اس پہ ال لگا دیا تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ دا کے ساتھ۔ اب یہ آ اور دا کیا بلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر آتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر ال لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پرٹیکولر اسپیسیفک کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے۔ الکتاب بولنے والے کے ذہن میں وہ کتاب ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے۔ غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ الکتاب ایک کتاب تو ہے، لیکن کون سی ایک کتاب اس کے ذہن میں ہے؟ یا تو وہ پیچھے گزر چکی ہے بات میں، یا لکھنے گزر چکی ہے، تو اس کا وہ نام لینا نہیں چاہ رہا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کو الکتاب کہہ دیا، کوئی خاص کتاب۔ اور اگر ال نہیں لگا ہوا تو کیا؟ کوئی بھی کتاب، بک، کوئی بھی کتاب۔ تو اب آ جائیں، اگر یہ معرفہ نکرہ سمجھ نہیں آتا، ال لگا ہوا ہے تو سمپل وہ معرفہ ہے، ال نہیں لگا ہوا تو وہ کیا ہے؟ نکرہ۔ اب اردو بولنے والوں کو معرفہ نکرہ تھوڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ اردو میں ہم بول چال کے اندر معرفہ نکرہ اتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ انگلش میں امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، ٹھیک ہے، اور عربک میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ معرفہ نکرہ لپیٹ کے رکھ دیں، صرف ایک نام یاد کر لیں، ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ کہلاتا ہے، ال نہیں لگا ہوا تو یہ نکرہ کہلاتا ہے۔ اب ان باتوں کو لپیٹ کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آسان ترجمے کی طرف۔ اگر کسی لفظ پر ال لگا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ ڈائریکٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ الرسول، الف لام لگا ہوا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رسول، ڈائریکٹ، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی۔ اگر النبی لکھا ہوا ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ الرسول، السماء، السماء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آسمان۔ النفس، جان۔ اللیل، رات۔ اگر ال لگا ہوا ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ کر دیں۔ اور اگر کسی لفظ پر ال نہیں لگا ہوا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے رسول، کسی لفظ پر ال نہیں لگا ہوا، اب یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ال لگا ہوا تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے، کہانی ختم۔ اگر ال نہیں لگا ہوا تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت رسول کا ترجمہ رسول کریں گے، لیکن رسول ترجمہ کرنے سے پہلے کوئی کی ایڈیٹنگ کر دیں گے۔ کس کی ایڈیٹنگ کر دیں گے؟ اب کوئی کا جو ترجمہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ ال نہیں ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ال
نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اگر کسی اسم پر، کسی لفظ پر ال نہیں لگا ہوا تو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت اس کے ترجمے میں کوئی کی ایڈیٹنگ کر دیں گے۔ ابھی آپ کے لیے یہ محسوس ہو رہا ہوگا یہ بالکل بیکار کلاس ہے، کیوں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یونٹ 3 میں آپ کو پتہ چلے گا یہ ڈفرینس کتنا امپورٹنٹ ہے، ال کا ہونا یا ال کا نہ ہونا۔ ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں، اگر ال ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے اردو میں، ال نہیں ہے تو کس کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ کوئی، رسول، کوئی رسول۔ کوئی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ ال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یا تو کوئی کا ترجمہ کریں گے یا ایک کا ترجمہ کریں گے، ایک رسول۔ یہ ایک کا ترجمہ ال کے نہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں آ بک، ایک بک، کوئی بک۔ اسی طرح یا تو کوئی کا ترجمہ کریں گے یا کس کا ترجمہ کریں گے؟ ایک کا۔ اسی طرح آگے ہے شیئن، شیء کا ترجمہ کیا تھا؟ چیز، لیکن الف لام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ شیئن تو کوئی چیز یا ایک چیز، کوئی چیز یا ایک چیز۔ اب یہ سن لیں، کوئی اور ایک ملا کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اور ایک کو ایک ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، کوئی ایک چیز، کوئی ایک چیز۔ رجل آدمی، ترجمہ صحیح ہے؟ نہیں، الف لام نہیں تھا تو کیا کریں گے؟ کوئی آدمی۔ ساری چیزوں کو نکال دیں انگلش کی۔ یہ شروع میں صرف اس لیے بتایا تھا تاکہ جو انگلش پڑھ کے آئے ہوئے ہیں ان کو کلک ہو جائے فوراً سے کہ کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، اب کیا بحث کر رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں؟ الف لام ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے، الف لام نہیں ہے تو اس ورڈ کے ساتھ کوئی یا ایک کا ترجمہ ایڈ کر دیں گے، یا کوئی اور ایک ساتھ ترجمے لکھ دیں گے۔ مثل، مثل کسے کہتے ہیں؟ مثال۔ الف لام ہے؟ نہیں ہے الف لام، تو کیا کریں گے؟ کوئی مثال یا ایک مثال، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک مثال، یعنی کوئی اور ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو ورڈ یاد کر لیں، اگر ال نہیں ہے کسی ورڈ پر تو اس کا ترجمہ کرتے وقت کوئی یا ایک کا اضافہ ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا دہرائیں، کیا بتایا میں نے؟ اگر ال ہے تو اردو میں ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، اگر ال نہیں ہے تو اس میں کوئی یا ایک کا ترجمہ ایڈ ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، کوئی لمبے چوڑے قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی، دونوں باتیں۔ ال ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، ال نہیں ہے تو کوئی یا ایک کی ایڈیٹنگ کے ساتھ ترجمہ ہوگا۔ ابھی تک ہم نے یہ رول اپلائی نہیں کیا کہیں پر بھی، ہم ال والا لہجہ بھی بس لہجے کے سٹائل سے پڑھتے گئے، حالانکہ وہ لہجہ تو ہے لیکن اس میں ایک اپنا ترجمہ موجود ہے ال کا۔ ال ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اگر ال ہے تو اس میں دا کا میننگ آئے گی۔ درجے بالا دونوں باتوں کو، کون سی دونوں باتیں؟ ال کا ہونا یا ال کا نہ ہونا، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں۔ اب یہ دونوں رول ذہن میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ رحمتن، الف لام ہے نہیں ہے اس پر؟ نہیں ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ رحمت، رحمت، یہی ترجمہ صحیح ہے؟ غلط ترجمہ ہے، الف لام نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی رحمت، کوئی ایک رحمت، ٹھیک ہے۔ البشر، ال ہے اس پہ؟ ال ہے اس پہ؟ ہے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بشر، اور بشر انسان کو کہتے ہیں۔ ال ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، ال نہیں ہے تو کوئی یا ایک کے ساتھ ترجمہ ہوگا۔ ضیاءن، ٹھیک ہے، ہم نام بھی رکھتے ہیں، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضیاء کوئی روشنی یا ایک روشنی۔ المغفرہ، مغفرت، الف لام ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ کر دیں گے، بس یہ ذہن میں رکھیں، الف لام ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے۔ عذاباً، کوئی عذاب۔ موعظۃن، موعظہ، یہ نیا ورڈ ہے، اس کو یاد کر لیں، موعظہ، نصیحت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسیحت، کوئی نصیحت، واز سے نکلا ہے، واز و نصیحت جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موعظہ، پیچھے واز نظر آ رہا ہے، واز و نصیحت۔ موعظہ، کوئی نصیحت یا ایک نصیحت، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک نصیحت۔ عہدن، الرحمت، الفرقان، فرقان ہر اس چیز کو کہیں گے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی انسان ہو۔ اگر اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فرقان، ٹھیک ہے۔ قرآن فرقان ہے، الفرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ الروح،
روح ترجمہ ہوگا، یعنی کسی اسپیسیفک کسی خاص روح کی بات ہو رہی ہے. الہن، کوئی الہ، ایک الہ، کوئی ایک الہ. برہان، یہ نیا ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے. دلیل، برہان دلیل، کوئی دلیل. شفاء، شفا، کوئی شفا. قوت، الخزی، یہ نیا ورڈ آیا قرآن میں، بہت زیادہ آئے گا یہ. خزی، رسوائی، ٹھیک ہے. کوئی الخزی، رسوائی. حرج، رضوان. اچھا جی، اگر الف لام نہ ہو تو ہم کیا ایڈ کرتے ہیں؟ کوئی کا ترجمہ یا ایک کا ترجمہ. یہ سمجھ آ گیا؟ کبھی کبھی الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کا ترجمہ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ غور کریں گے وہاں پہ ایک ترجمہ نہیں بن پا رہا ہوگا تو وہاں پہ ہم کیا ترجمہ یوز کریں گے؟ کچھ. ماں کا مطلب کیا ہے؟ پانی. ماؤن، کوئی پانی، ایک پانی. پانی تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا، تو وہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کچھ پانی. نارن، کچھ آگ. نارن، کچھ آگ. اسی طرح رضوان، رضوان کہتے ہیں رضامندی کو، ٹھیک ہے. رضامندی نہیں، رضامندی. یہ ہم غلط بولتے ہیں، لہجہ غلط ہے. رضامندی. رضوان کیا ترجمہ کریں گے؟ الف لام ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیا؟ کچھ رضامندی، کچھ رضامندی، ٹھیک ہے. جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا نا اس کے لیے کوئی کی جگہ کچھ لگا دیں گے. اسی طرح آگے لعبن، کھیل. لہون، تماشا. لغون، فضولیات. یہ تین ورڈ یاد کر لیں، ایک ساتھ لکھ دیا میں نے. لعب، ٹھیک ہے. لہو لعب کہتے ہیں، لہو لعب، تو یہ لہو ہے جسے ہم لہو لہو کہتے ہیں. لہون، لہون، تماشا. اور ایک ورڈ کیا ہے؟ لغون، فالتو بات. یہ تین قریب قریب آنے کے ایک ساتھ ہے، میں نے ایک ساتھ لکھ دیے. لہب، لعب، لہو، لغو، ٹھیک ہے. الرجز، عذاب. کلیئر ہے؟ اگر میں اس کو گرامر کے سٹائل سے پڑھاتا تو بہت زیادہ قانون بتانے پڑتے. معرفہ کیا ہوتا ہے، ہم صرف ٹرانسلیشن پہ غور کر رہے ہیں. الف لام ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، الف لام نہیں ہے کوئی، ایک یا کچھ کے ساتھ ترجمہ کریں گے، یہ ایڈ کر دیں گے. یہ لفظ کہاں، یہ ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے. کلیئر ہے بات؟ اب یہ دیکھیں، زیدن، ٹھیک ہے. محمدن، نیچے لکھے ہوئے سارے نام. محمدن، ابراہیم، موسیٰ. الف لام ہے ان پر؟ نہیں ہے. ترجمہ کریں کوئی زید. ترجمہ کریں کوئی زید. تو کوئی زید یاد رکھ لیں، پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا انسانوں کے ناموں پہ الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو یہ نام ہوتے ہیں نا انسانوں کے، پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں، تو ان میں پھر کوئی کا ترجمہ نہیں آئے گا. یہ ایک بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو انسان کا نام ہے، وہاں پہ الف لام تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو پھر یہاں پہ کوئی کا ترجمہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ورڈ جن پر الف لام آ سکتا ہے، نہیں آیا تو وہاں پہ کوئی ایڈ کریں گے. یہاں پہ تو آ ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے. پہلی کلاس یاد ہے کسی کو؟ ایک رول بتایا تھا، انسانی ناموں پر ال نہیں آتا. دیکھو یہاں پہ کام آیا ہے وہ رول، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ال کا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا، یہاں پر کوئی ایک کچھ کا ترجمہ ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پہلے سے پراپر ناؤن ہیں. اچھا، انگلش میں تو دا کا مطلب آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے. عربک میں بھی ال کا مطلب کیا ہے؟ دا. لیکن عربک میں ال صرف دا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اب اس کو سمجھ لیں، میں ابھی اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہماری آج کی کلاس کمپلیٹ ہو گئی. بس ابھی آج ہم نے کیا پڑھا؟ ال کا مطلب دا ہوتا ہے، ال ہو تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے، ال نہ ہو کوئی ایک یا کچھ ترجمہ ایڈ کر کے کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی ایکسرسائز میں جائیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھیں گے. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں، ہر جگہ ال کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہاں پہ دا کا مطلب موجود ہے. زیادہ تر مطلب یہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاں پر بھی قرآن میں ال آ گیا وہاں پہ دا ہی کا ترجمہ کریں گے. بلکہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ال کے 3 استعمالات اور ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی پیج کے سب سے لاسٹ میں انشاءاللہ یونٹ 3 میں کچھ پڑھیں گے، پھر آگے چل کے انشاءاللہ اور پڑھیں گے. ال کے 3 استعمالات اور ہیں، میں نے صرف نام لکھ دیے جملہ بنانے کے لیے.
ال جو ہے وہ جملہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے، اسٹرکچرز کے لیے، وہاں پہ پھر ال کا مطلب دا نہیں ہوگا، استغراق کے لیے۔ اب یہ استغراق کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے، جب اس کو دیکھیں گے۔ اور جنس کے لیے، ال جنس کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ال کے یہ 3 استعمالات اور ہیں۔ آج کی کلاس تھوڑی سی مشکل تو نہیں تھی، لیکن ٹپیکل تھی ان لوگوں کے لیے جو دا اے این دا نہیں پڑھ کے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور جو پڑھ کے آئے ہوئے ان کے لیے بہت آسان تھی۔ اگر ال ہے تو وہ پرٹیکولر کسی اسپیسیفک چیز کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ال نہیں ہے تو اے اور این والی بات ہو رہی ہے، نکرہ ہے۔ اور میں نے عام الفاظ میں ترجمے کے اعتبار سے بھی بتا دیا، دا ہے تو ڈائریکٹ ترجمہ کریں، دا نہیں ہے تو کوئی کچھ یا ایک کے ساتھ ترجمہ کریں۔ اچھا جی، ہر ایکسرسائز کے شروع میں آپ کو کچھ حروف بتائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، پہلے واو بتایا گیا، او بتایا گیا، انا، انا، لا، لیسا، لاسٹ کلاس میں الا بتایا گیا۔ اب اس کلاس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے الا، اردو کا ورڈ ہے، الا یہ کہ، ٹھیک ہے، الا یہ کہ، مگر، سوائے یہ کہ، ایکسیپشنز کے لیے اس کو یوں بھی لکھتے ہیں اور اس کو یوں بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، الا۔ اب یہ لا ایک ساتھ ملا کے آ گیا، دیکھو کتنے قریب قریب ورڈ ہیں، لا الگ ہے، الا الگ ہے، یہ الا ہے۔ جہاں پر بھی قرآن میں الا یوں لکھا ہوا ہو یا یوں لکھا ہوا ہو، اس کا ترجمہ کریں گے مگر یا سوائے۔ بات چل رہی ہے ایکسیپشنز کے لیے، ٹھیک ہے، مگر یہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، ابلیس کو الگ کر دیا۔ تو یہ ورڈ ایکسیپشن کے لیے آئے گا، سوائے یا مگر کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ شروع کی مثال دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا، ہمارا، مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا کا ترجمہ۔ اب دیکھیں، آپ کو ایک بات بتا دی، اگر ایک ورڈ بغیر الف لام کے ہے تو وہاں پہ پھر اب بغیر الف لام والا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھ لیا تو لپیٹ کے رکھ دیں۔ اب جو بھی آیتیں آئیں گی اس میں اگر آپ ایک ایسا ورڈ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا کوئی ایک یا کچھ کیا اضافہ کریں گے، نہیں الہ، الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر، تو کیا کریں گے، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ الا، سوائے، مگر اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ۔ آسان ہو گیا نہیں؟ اب کوئی کا ترجمہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب الف لام نہیں ہے تو معرفہ نکرہ کو ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے، الف لام نہیں ہے تو کیا ایڈ کریں گے، کوئی، ایک یا کچھ، اور کچھ کب ایڈ کریں گے، جو چیز کاؤنٹ نہیں ہو سکتی، پانی ہے، ٹھیک ہے، بجلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لا قوت الا باللہ۔ اب بولیں گے لا حول کیوں نہیں لکھا میں نے، تو کہ قرآن میں لا حول پورا ایک جملہ نہیں آیا، ہم صرف قرآن پہ فوکس کر رہے ہیں، قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ کلمہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، لا قوت الا باللہ، نہیں قوت، صحیح ترجمہ کیا میں نے، نہیں قوت، نہیں کوئی قوت، الا مگر، باللہ اللہ کی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذریعے سے، جو بھی ترجمہ ہمیں یہاں پہ فٹ ہو جائے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی دی ہوئی، مگر اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی عطا کی ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ کی، اللہ کے ساتھ، سمجھ آ رہا ہے؟ تو کوئی کا ترجمہ اس پہ فوکس کریں ابھی، تو یہ نکرہ تھا، نکرہ سے مراد الف لام نہیں تھا، تو یہاں پہ کوئی کا ترجمہ الف لام نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، الا خزی فی الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سارے چلتے چلتے چلیں، الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ الف لام ہے تو یہاں پر کوئی کچھ ایک کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ آگے آ جائیں، ولن نشرک، ولن، ملی آیت، ولن نشرک بربنا احدا۔ سب سے پہلے بتائیں احد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایک، ٹھیک ہے، صرف اس پہ فوکس کرنا ہے، پوری آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور ہرگز ہم شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ احدا، کسی ایک کو بھی۔ تو ایک کا ترجمہ تو ہے احد میں، ایک کا ترجمہ پہلے سے ہے، یہ اس کا مطلب یہ ایک ہے، کسی کا ترجمہ آ گیا، کوئی کسی ایک کو بھی، تو کوئی کسی بن گیا، کوئی کسی بن گیا، تو یہ آپ کو چلتے چلتے پتہ چل جائے گا، نکرہ سے کوئی، کسی، کچھ، کتنے سارے الفاظ، ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ احدا، کسی ایک کو بھی، یعنی عموم ہے اس میں، کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہو،
ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو اگر یہ گہرائی پتہ چل جائے نا، قرآن کا اسلوب ہی الگ سمجھ آئے گا، قرآن کی تحسین، قرآن کی جو خوبصورتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اسی طرح آگے آیا وما کانا، اسی کے نیچے والی وما کانا لمؤمن، کیا آیا ہے؟ لمؤمن، وما کانا، میں بھی پوری آیت پہ غور نہیں کر رہا، صرف اس پہ غور کر رہا ہوں جو معرفہ نکرہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مومن الف لام ہے نہیں ہے اس پہ؟ نہیں ہے، لی حرف جار ہے، مومن کے لیے، مومن صحیح ترجمہ کیا میں نے، مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے بھی، وما کانا، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، اس کو چھوڑ دیں، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے بھی ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے، این شاباش، کس کی بات آئی ہے؟ ان یقتل مؤمنا، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے مؤمنا، مومن کو، صحیح ترجمہ کیا ہے، کسی مومن کو، کسی مومن، کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی، یہ عموم کی بات ہو رہی ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی بھی مومن کو۔ تو یہ کسی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ایک رول یاد کر لیں، قرآن میں جہاں پر بھی الف لام ہوگا اس کا ترجمہ ڈائریکٹ کریں گے، رولز کو لپیٹ کے رکھ دیں، ڈائریکٹ کریں گے۔ الف لام نہیں ہے تو کوئی، کسی، کچھ، ایک، یہ ہمیں چلتے چلتے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ نکرہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے، ایک آیت اور کر لیتے ہیں۔ میں خاص کر نکرہ والی آیتیں لکھ رہا ہوں، یعنی جس پہ الف لام نہیں ہے اس میں الف لام والی بھی ہیں، الف لام والی تو آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ او کیا ترجمہ ہوگا؟ یا کا سیب، سیب کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ بارش، ترجمہ کریں او، اور کا حرف جر ہے، یہ مشابہت بتانے کے لیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اب جو لفظ بغیر الف لام کے ساتھ آئے ہیں ان کا ترجمہ اس طرح کرنا ہے، جو الف لام کے ساتھ آئے ہیں ان کا ترجمہ اس طرح کرنا ہے، او یا کصیب، بارش کی طرح، صحیح ترجمہ کیا ہے؟ کسی بارش کی طرح، یا کسی بارش کی طرح آسمان سے، یہاں پہ الف لام ہے تو کسی آسمان نہیں، اللہ کے علم میں ہے، جو اللہ کون سے آسمان کی بات کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اس لیے کسی کا لفظ نہیں آئے گا، الف لام لگا ہوا ہے۔ یا بارش کی طرح، یا کسی بارش کی طرح، آسمان سے، یا آسمان سے نازل ہونے والی کسی بارش کی طرح، فیہ اس میں ظلمات، اندھیروں، کوئی اندھیرے ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ اندھیرے ہوں، کچھ، کیا ترجمہ ایڈ کر رہا ہوں میں؟ کچھ اندھیرے ہوں، ورعدن، اور کوئی ایک بجلی نہیں، گرج، اور کچھ گرج ہو اور کچھ بجلی ہو، تو کچھ، کوئی کہاں سے آ رہا ہے؟ اور آسمان سے نازل ہو، اور آسمان سے برسنے والی کسی بارش کی طرح جس میں کچھ اندھیرا ہو، کچھ گرج ہو، اور کچھ، سوری اندھیرا نہیں، کچھ اندھیرے ہوں، کچھ گرج ہو اور کچھ بجلی ہو۔ تو یہ کچھ اور کوئی کس کہاں سے ترجمہ آ رہا ہے؟ ال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ مجھے پتہ ہے بہت مشکل ٹاپک ہے لیکن اس کو کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ال کا۔ عربک میں ال سمجھنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے ال کا صرف ایک پہلو سمجھا ہے، معرفہ ہونا اور نہ ہونا، اور معرفہ اور نکرہ کو ہم نے آسان الفاظ میں کس طرح بتایا۔ ال ہوگا تو ترجمہ ڈائریکٹ ہوگا، ال نہیں ہوگا تو ترجمہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ڈیپ نہیں سمجھ سکتے وہ اس طرح سمجھ جائیں، اور جو ڈیپ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے آرٹیکلز بتا دیے، ٹھیک ہے؟ یونٹ 2 ہم نے اسٹارٹ کیا تھا حروف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حروف جوڑنے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس کتنے حروف کی وکیبز آ گئی ہے، یہ 2 منٹ کی ویڈیو لازمی دیکھیں آپ۔ اس کتنی کلاسز ہو گئی ہماری اس میں، ٹھیک ہے؟ ان کلاسز میں یونٹ 2 میں آپ کے پاس کتنی وکیبز آ گئی، غور کریں۔ سب سے پہلے ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کی تھی؟ حروف جار سے، حروف جار سے۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ لی، پھر فی، علا، من، الا، عن، واو، واہ، واو کس نے آیا تھا؟ بلکہ اس سے پہلے کیا تھا ہمارے لیے؟ کا، تشبیہ، اس کے لیے قسم، اور کتنے ہو گئی ہے؟ 10، ٹھیک ہے؟
10 ہو گئے. اس کے بعد ہم نے یہ فرسٹ کیٹیگری تھی, اس کے بعد دیکھتے ہی سمجھ آنی چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری ہم نے کیا پڑھی؟ حروف ندا, یا ایہا, ایہا اسی میں سے نکلا. اسی طرح یا ایتھا, اسی طرح ایتھا بھی استعمال ہوتا ہے. اور آخری میں کتنے سارے حرف ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے کیا پڑھے؟ یہ بھی تو ایک حرف ہے نا, ٹھیک ہے. اور الگ سے ایکسرسائزز کے ساتھ جو کلام میں آتے ہیں بہت زیادہ, وہ کون کون سے پڑھیں؟ وا, اس واو اور اس واو میں فرق کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. وہ کیٹیگری الگ ہے, یہ کیٹیگری الگ ہے. اور او, اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ لاکن بھی پڑھا تھا, شاباش. او کے بعد کیا پڑھا تھا؟ او کے بعد بتایا نا کیا پڑھا تھا؟ فا, ٹھیک ہے. اس کے بعد لاکن لکھوایا نہیں تھا لیکن بتا دیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد فا کے بعد لا, لیسا, سوری لیسا, الا, الا. یہ الا ہے, یہ الا ہے, ٹھیک ہے. اور انا اور انا بھی تو پڑھا تھا, انا, انا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کتنے حروف آپ کو سمجھ آ گئے کھیل کھیل میں, آسان آسان. آپ غور تو کریں, قرآن کے اندر 112 حروف ہیں ایسے, بس. کتنے حروف آپ کاؤنٹ کریں, صرف 112 حروف. حروف کسے کہتے ہیں؟ جو ہم کلام کے اندر کو, کا, کی, نے, پر, میں, یہ جو حروف ہے نا, یہ جو حروف ہیں 112 استعمال ہوئے, ٹھیک ہے. تو اس یونٹ کا مقصد ہی حروف بتانا تھا, اور آپ کے سامنے کتنے سارے حروف آ گئے, ٹھیک ہے. ان سب کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ایک حرف اور لے لیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے, آیتوں میں بہت آتا ہے, ٹھیک ہے. بل, جہاں پر بھی قرآن میں بل آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا بل کے. اردو والا ہے, ہم بل کے کہتے ہیں, وہ بل کہتے ہیں. اب سوچیں بل کے ہم کیا کہتے ہیں, کہاں پہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور حرف ذہن میں آ گیا, بل, بل کے. میں نے بل لکھ دیا, سوری, بل, بل کے, ٹھیک ہے. تو اس یونٹ کا مقصد کیا تھا ہمارا؟ حروف کو الفاظ کے ساتھ جوڑ کر ملا کر ترجمہ کرنا, ٹھیک ہے جی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.